میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، بس ہم نے قبول فرمائی۔ کیا چیز قبول فرمائی؟ ان کی دعا کو، ربهم ان کے رب نے، انی لا اضیع کہ ہم بے شک نہیں ضائع کریں گے، عمل عامل عمل کو، وہ عمل جو تم عمل کرتے ہو، من ذکر او انثی چاہے وہ تمہارے مرد کریں یا انثی عورت کریں، عورتیں کریں، بعضکم من بعض تم سب برابر ہو، فالذین پس وہ لوگ جو ہاجروا جو ہجرت کرتے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور جو نکالے گئے ان کے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں ایذا پہنچائی، جنہیں تکلیف پہنچائی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو تکلیفیں پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وقاتلوا اور جنہوں نے جہاد کیا، وقتلوا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے ایذائیں لی، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور مٹا دے گا۔ کیا چیز مٹا دے گا؟ عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور صرف گناہوں کو نہیں مٹائے گا، اور ضرور بالضرور انہیں داخل فرما دے گا جنات جنت میں، اور ایسی جنت تجری من تحتها الانہار کہ وہ جنت وہ ہوگی کہ جس جنت کے میں نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہریں جاری ہوں گی، تجری جاری ہوں گی، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، ثواب من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ہے، واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کا بہترین اجر ہے، اور یہی اللہ کا بہترین اجر ہے۔ اب اس میں چند چیزیں، چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی نشاندہی کی گئی کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، جو اس سے پچھلی آیت میں ہم نے جو آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اغويته وما للظالمين، تو جس نے ربنا کہہ کے اپنے رب کو پکارا، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ ہم ان ایسے لوگوں کے اعمال کو قطعاً ضائع نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب برابر ہیں۔ ابھی جو برابری والی بات آئی اس کو سمجھنا ہے کہ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس میں دو پوائنٹ ہیں، دو طریقے ہیں اور دو اس کے جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام انسان مرد اور عورت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد کے ہونے کی نسبت سب برابر ہیں، ان کی اولاد کی وجہ سے تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اور دوسری چیز، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک عمل کرنے کی صورت میں اجر پانے میں اور برے عمل کرنے کی وجہ سے ایذا پانے میں، ان کو سزا ملنے میں تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مردوں کو زیادہ اجر دے دیا جائے اور عورتوں کو کم اجر دیا جائے، نہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ جس طرح عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو، عمل کا اجر پانے میں جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا، اور پھر ان لوگوں کی خاصیت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم نے جو ہے آج سے 73 یا 74 سال پہلے ہندوستان کو چھوڑا اور پاکستان کی طرف لوگوں نے ہجرت کی،
یہ تو ہم نے جو ہے ایک پاکستانی اسلامی ریاست بنائی اور یہاں پر اپنا ایک الگ جو ہے نظام قائم کرنے کے لیے، اور حالانکہ اس وقت جو نعرہ لگا تھا کہ ایسا ملک بنے گا کہ جو ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستور پر قائم رہے گا، ایسا نظام بنے گا. تو چنانچہ جب وہ کلمہ حق جو وہاں پر اس وقت ادا کیا گیا اور لوگوں نے اس کلمہ حق پر لبیک کہتے ہوئے جب ہجرت فرمائی تو یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے. اصل میں ہجرت تو اسی طرح ہوئی تھی نا کہ ہجرت کریں گے ایک مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی، مذہبی جو ہے اپنی عبادت کرنے میں، معاملات کرنے میں ایک آزادی ہوگی. یہی اس وقت جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس وقت نعرہ یہی لگا تھا، اور بہت سے خانقاہوں سے اور بہت سے علماء کرام اس پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی تربیت کی تھی، اور الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا. وہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد پھر کون لوگ قابض ہوئے اور آج تک کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. بہرحال اس سے قطع نظر وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ اور اس کی راہ میں، اور پھر اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں پر بچپن گزارا، اس جگہ کو چھوڑنا آسان ہے؟ نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے. وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دینا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں کی ستائش کی جا رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں اللہ کی راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، قُتِلُوا، شہید کر دیے گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے اعلان پر جن صحابہ کرام نے جو ہے کلمہ حق بلند کر کر ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ ان نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی اذیتیں ان پر تک پہنچائی گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح اس کے مالک نے ان کو زد و خوف کیا، کس طرح ان کو برہنہ کر کر تپتے ہوئے صحرا پر لٹایا گیا، کس طرح ان کو مارا گیا کہ ان کی چربی تک جو ہے وہ اس پہ نشان اور وہ نکل آتی تھی. تو اتنی اذیتیں برداشت کی، اور پھر یہ اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں کہا. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت میں لگے رہے. اور اسی بنا پر جب اللہ کا حکم ہوا تو اپنے گھروں سے انہوں نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اذیت برداشت کرنے کے باوجود بھی کبھی وہ نہیں جھکے اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ جو ہے ثابت قدم رہے، تو ان لوگوں کا ذکر ہے. اب ان لوگوں نے یہ کر تو لیا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کا صلہ یہ ملے گا کہ وہ جنت میں رہیں گے، اور ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کیا ہی بہترین ان کو صلہ ملے گا. تو یہ ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جو ہے تکلیفیں برداشت کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جب کبھی موقع ملے ہجرت کرنے کا تو ہمیں بھی کمی پیچھے رہنے کی جو ہے ہمیں توفیق نہ ہو، ہمیشہ ہم آگے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے سے بھی درے نہ کریں.